اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین گرامی، ناظرین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کر رہی ہوں آپ سبھی کا میں سید نظر فاطمہ آپ کے پروگرام آئینہ حیات میں، جہاں ہم زندگی کے ان موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں جو ہماری زندگی میں بعض دفعہ بہت بڑے تو نہیں ہیں اور ان پر بہت بڑے پلیٹ فارم سے گفتگو بھی نہیں کی جاتی، مگر ان پر عمل کرنا یا ان پر عمل نہ کرنا ہماری زندگی میں بہت فرق لے آیا کرتا ہے۔ آج جس موضوع کا انتخاب ہم نے کیا ہے وہ ہے منت، نذر ماننا یا پھر اللہ سے کسی منت کا ماننا، اسے کس طریقے سے پورا کیا جائے، اس کی کیا شرائط دین اسلام نے رکھی ہیں اور کس حد تک یہ صحیح ہے، کس حد تک اس میں ہم اپنی دل کو شامل کر دیا کرتے ہیں، کس حد تک شریعت نے اس کی گائیڈ لائنز بیان کی ہیں۔ انہی تمام نکات پر گفتگو ہوگی اور میرا ساتھ دینے کے لیے خواہر عزمی زہرا رضوی موجود ہیں۔ آئیے آغاز گفتگو ان کے استقبال سے کریں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ پہلے تو خواہر کہ آپ یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ اس گفتگو کے لیے۔ اللہ آپ کے علم میں، اللہ آپ کے وقت میں اور برکت دے اور اسی طریقے سے آپ ہمارا ساتھ دیتی رہیں۔ الہی آمین۔ خدا آپ کی بھی توفیقات میں اضافہ کرے اور چینل دین کو بھی مزید اور بھی کامیابیاں عنایت فرمائے کہ ایسے شوز کے جن کے ذریعے لوگوں کو بہت سی معلومات ہوتی ہے اور بھی زیادہ لوگوں تک معلومات پہنچ سکے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ خواہر مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم منت مانتے ہیں تو منت ماننا کس عمل کو کہا جاتا ہے؟ اگر ہم اپنے ناظرین کے لیے ایکسپلین کرنا چاہیں کہ کیا صرف کسی ایک چیز کو منت کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھ لیں گے، روزہ، یا پھر اس کے اور بھی طریقے ہیں؟ کس کس طریقے سے دین اسلام نے جو ہے وہ منت ماننے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے؟ اپنے آپ میں یہ منت ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منت جسے عربی میں ہم نذر کہتے ہیں، اور نذر یعنی کہ کوئی بھی بالغ عاقل مسلمان جسے کسی نے فورس نہ کیا ہو اور اپنی مرضی سے وہ کسی چیز کو خود پر لازم کر لے کہ مطلب ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم یہ چیز انجام دیں گے، تو بس اسی کا نام منت ہے۔ لیکن اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ایسی منت ہے کہ جو عام منت کہلاتی ہے، یعنی عموماً جو لوگ کچھ کہتے ہیں کہ فلاں کام ہمارا اگر ہو جائے تو ہم مثلاً 10 روپے صدقہ دیں گے، یا ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم جو ہے اتنی شیرینی لا کر نذر دلائیں گے، تو اس طرح سے ایک منت مانی جاتی ہے۔ یہ ایک قسم ہے۔ دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم ہے منت شرعی، یعنی جسے ہم نذر شرعی بھی کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس میں اللہ کی خاطر کوئی کام کرنے کی منت ماننا، یعنی کہ باقاعدہ صیغہ جاری کرنا۔ اس انداز سے ضروری نہیں عربی میں، جو بھی اپنی زبان میں، مثلاً کوئی شخص کہے کہ میرا مریض جو ہے وہ صحت مند ہو گیا تو اللہ کی خاطر مجھ پر لازم ہے کہ میں کسی فقیر کو 20 روپے یا 100 روپے دوں، تو اب جو کہ یہ اللہ کی خاطر اس نے جو یہ الفاظ استعمال کیا تو یہ منت شرعی ہو گئی، یعنی کہ نذر شرعی ہو گئی۔ پہلے ہم نے کیا کہا؟ الفاظ پر غور کریں ہم۔ ایک قسم ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم 10 روپے صدقہ دیں گے، لیکن ہم نے اس میں اللہ کی خاطر نہیں کہا، اللہ کے لیے نہیں کہا، یعنی اللہ نہیں لگایا۔ ہاں جی، تو خدا کا یہاں پر ذکر نہیں کیا، تو اب وہ ایک الگ قسم کی منت ہے جس کا پورا کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن یہ جو منت شرعی ہے جس میں ہم نے کہا اللہ کی خاطر ہم اس چیز کو انجام دے رہے ہیں، تو اب اسے پورا کرنا انسان کے لیے واجب ہے، جو نذر شرعی ہے۔ اور اگر نذر شرعی کو وہ پورا نہیں کرتا تو پھر اس پر کفارہ بھی ہے۔ تو اب یہاں پر بعض دفعہ کچھ ذہنوں میں یہ باتیں آتی ہیں کہ ٹھیک ہے نا، تو یہ تو بڑا اچھا ہے، منت مان لیں گے، اللہ کی خاطر نہیں کہیں گے اور پھر بعد میں نہیں بھی کیا تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن ہم اس بات کو تو سوچیں کہ اللہ کی خاطر کہہ کے جس کام میں ہم نے اپنے خدا کو شامل کیا اس کام میں اللہ برکت کیا نہیں دے گا؟ تو یقیناً ہو سکتا ہے وہ چیزیں نہ ہونے والی ہوں، ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، لیکن خدا اسے بہتر بنا کر ہمارے لیے پیش کر دے، تو یقیناً بالکل۔ تو اللہ کی خاطر ہم نے جب نذر کو مانا تو وہ نذر شرعی کہلائی، اور اس کا پورا کرنا انسان کے لیے واجب ہو جائے گا، اور نہ کرنے پر کفارہ اس کا۔ یعنی عام منت میں اور منت شرعی میں فرق یہ ہے کہ جب ہم اللہ کہتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے، بس یہی اس جملے کا فرق ہے دونوں۔ جی، اور اگر اس کو ریفرنس اس کا دیکھنا ہے اور اسے واضح طور پر دیکھنا ہے تو ہم توضیح المسائل میں دیکھ سکتے ہیں، جس میں منت کا ایک پورا مطلب باب ہے، جسے پورا چیپٹر کی، جس میں تمام چیزیں، سوالات اس اعتبار سے بیان کیے گئے ہیں، حقیقت اس کی پوری مسئلے وغیرہ وہاں پر بیان کیے۔ بالکل صحیح۔ تو یعنی کہ عام منت کی کوئی ایسی شرائط نہیں ہے، لیکن جو حقیقت شرعی ہے اس کی شرائط ہے کہ اس کو مانا کیسے جائے گا، اگر ہو گئی تو کیسے اس کا
جیسے ایک پرومس ہے یہ اللہ بالکل، سے، بالکل۔ اس کو کیسے پورا کیا جائے گا، اور اگر نہیں کیا تو پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے، جی۔ کفارہ کیسے دیا جائے گا. تو میں یہی آپ سے پوچھوں خواہر کہ اس کی شرائط کیا ہیں، جی کیسے بیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں، اور اس جی۔ کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ اچھا جی خیر، اگر ہم اسے دیکھیں تو توضیح المسائل میں وہی منت کا جو چیپٹر ہے اس میں جو شرعی منت ہے ہماری نظر شرعی، تو اس کے حوالے سے کچھ شرائط بیان کیے گئے ہیں. جیسے پہلی شرط کہ یہی اللہ کے لیے نظر ہو، ہم نے پہلے ہی نیت کی ہے کہ یہ ہم نے اللہ کی خاطر کرنا ہے. پھر دوسری چیز کہ زبان سے ادا کیا جائے اس چیز کو، یعنی زبان صرف سے دل میں نیت نہ کی جائے، آواز بلند اس کو جاری کیا اپنی جائے، زبان سے ادا کیا جائے. تیسری چیز ہے کہ منت جو بھی مانگ رہا ہے وہ بالغ ہو، عاقل ہو، اور ارادہ اس کا مطلب پکا ہو، اور اختیار اس چیز پر اس کا ہو. یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان یہ جانتا ہے کہ ہماری استطاعت اتنی نہیں ہے، ایک انسان بہت کم کماتا ہے، فائنینشلی بہت کمزور ہے، لیکن اب چونکہ جوش میں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو وہ کہے یا اللہ یہ کام ہو جائے ہمارا تو ہم جو ہے $1 ملین صدقہ دیں گے، صدقہ دیں گے. اور جب کام ہو جائے تو اب سوچ میں پڑ گیا کہ کمائیں پہلے اتنا تب تو جا کر کے دے پائیں گے. تو ایسا نہ ہو اختیار میں ہو، جی یہ نہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے ہم ان کا جو ہے وہ $100 صدقہ دے دیں گے. یہ تو بالکل بھی جائز نہیں کہ دوسروں کی چیزوں پر حق نہیں کہ ہم اس کے اعتبار سے کریں. اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ جو چیزیں آپ کے اختیار میں ان کی منت مانی جا سکتی ہے. تو لہٰذا اب یہ چیز خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس پر اختیار ہو ان چیزوں کی طرف منت مانی جائے، بالغ ہو، عاقل ہو، وہ منت مانے. یعنی اگر بالغ نہیں ہے، بچہ ہے، تو وہ منت مان لے تو اس کی منت مانی نہیں جائے گی. پھر غصے میں آ کر منت نہ مانے کہ غصہ بہت زیادہ آ رہا ہے اور کہے کہ نہیں بس اللہ ہمارا ایک کام ہو جائے نا تو اب ہم بتائیں گے اور ایسا کریں گے. تو یہ غصے میں جو کی گئی منت ہے یہ بھی مانی نہیں جائے گی، آپ ہوش حواس میں نہیں. بالکل. تو یہ کچھ شرائط بیان کیے جا رہے ہیں. پھر شریعت میں قابل قبول ہو وہ چیزیں کہ جو کچھ بھی ہم مان رہے ہیں وہ شریعت میں قابل قبول ہو. کوئی حرام کام نہ ہو کہ جس کے حوالے سے ہم منت مان رہے ہیں. دونوں ہی کام مجھے لگتا ہے خواہر، جس کے لیے ہم منت مان رہے ہیں وہ بھی حرام نہ ہو، اور جو ہم عمل کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے بالکل وہ بھی حرام. یہ بھی فرق ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر کہ کسی کے درمیان جدائی ڈالنا ہے، رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، ہمیں نہیں اچھا لگتا کہ وہ فیملی بہت مل جل کر رہ رہی ہے، تو اب ہم کیا خدا سے یہ کہیں کہ پروردگار عالم ان کے میں پھوٹ پڑ جائے تو ہم نظر دلائیں گے، یا ان میں پھوٹ پڑ جائے تو ہم ایسا کام کریں گے. تو اولاً تو پھوٹ ڈالنا وہی ایک گناہ ہے، تو اس منت کو بھلا خدا عالم کہاں قبول کرنے والا. اور بعض دفعہ لوگ صحیح کام کے لیے مطلب کام صحیح ہوتا ہے لیکن اس کے لیے غلط طریقے سے کچھ چیزوں کو مانتے ہیں، وعدہ غلط کرتے ہیں کہ ہم یہ چیزوں کو انجام دیں گے. مثال کے طور پر کہ بھائی اس مسجد میں خدا یا ایک کام ہو جائے تو اس مسجد تک کے جو ہے ہم جانتے ہیں کہ ہماری استطاعت اتنی نہیں ہے کہ وہاں تک کہ ہم پیدل جا سکیں، 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر دور ہے، لیکن نہیں ہم وہاں تک پیدل چل کر جائیں گے. اور پتہ یہ چلتا ہے کہ 1 کلومیٹر چلنے کے بعد ہی حالت غیر ہو جاتی ہے، ایمبولینس بلانا پڑتا ہے، ہاسپٹل بھیجنا پڑتا ہے. تو یہ معاملہ نہ ہو کہ اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنے اختیار، اپنے ارادے، ہر ایک چیز کا خیال کر کے پھر انسان منت مانگے اور اللہ کو حاضر و ناظر اور اللہ کی خاطر کرے. تو یہ کچھ شرائط جو ہیں بیان کی ہیں نظر شرعی کے لیے. بہت اچھے خواہر، اور ہم تو خیال بھی نہیں رکھتے ان چیزوں کا، ہے نا، جب ہم منت مانتے ہیں تو. ایک چیز اور ایک چھوٹا سا ذہن میں میرے سوال آیا خواہر، یہ نہیں منتوں کے سلسلے سے ایک بہت ہی ایک ایسا عمل جو ہمارے ہاں آج بھی بہت مشہور ہے. ابھی چند روز پہلے ہی میں جناب کلثوم کی کہانی ایک جگہ پر سن کر آ رہی ہوں، اور وہاں باقاعدہ چائے کی پیالیوں پہ جو ہے وہ جناب کلثوم سلام اللہ علیہا کی نظر دلائی گئی. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں چٹپٹ بی بی کی کہانی ہوتے ہیں ہمارے یہاں، اور ہمارے یہاں ایسے کچھ اور بھی نام ہیں جن کی کہانیاں جو ہیں وہ لکڑہارے کی کہانیاں یا کچھ تیسرے چاند کی کہانیاں، بالکل ایسی بہت سی منتیں ہیں جو لوگ مانتے ہیں کہ ہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہانی ہے، مولائے کائنات کی کہانی ہے، جناب زینب کی کہانی ہے. یہ تمام کہانیاں جو ہیں وہ منت کے طور پر مانی جاتی ہیں. حالانکہ میرا ماننا یہ ہے کہ اس میں ایک اچھا پہلو بھی یہ ہے کہ اس میں ہم کسی غیر کا تذکرہ تو کرتے نہیں. جیسے ابھی جناب کلثوم کا میں نے آپ کو اگزامپل دیا کہ کہانی سن کے آئے تو وہاں یہی ہوا کہ اس کہانی میں جناب کلثوم کی جو ہے وہ فضائل بیان کیے گئے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ نے دین اسلام کے لیے کیا کچھ کیا ہے یہ بیان کیا گیا. اور اس میں سب سے مشہور جناب سیدہ کی کہانی. تو یہ جو کہانیاں ہیں کیا ان کی منت ماننا کہ ہم یہ کہانی سنیں گے اور فلاں چیز پر ہی اس کی نظر دلائیں گے، یہ اس کا شرع سے کوئی لینا دینا ہے یا ہماری ایجاد کرتا ہے؟
دیکھیے معجزے کا بیان کرنا بہت اچھا عمل ہے کہ اگر ہم معجزہ بیان کرتے ہیں، بھائی مجلسیں پڑھی جاتی ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، کیا چیزیں معجزات بیان کیے جاتے ہیں اہل بیت اطہار کے. تو اگر ہم یہ منت مانیں کہ بھائی ہمارا فلاں کام ہو جائے تو ہم اللہ کی خاطر جناب سیدہ کا کوئی معجزہ پڑھیں گے، معجزہ بیان کریں گے. تو اب ہم نے معجزہ بیان کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے بی بی زینب کے حوالے سے ہو، چاہے جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہو، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہو. لیکن جس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ روایت جو ہم بیان کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی ہم بیان کر رہے ہیں، معجزہ بیان کر رہے ہیں، وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں، کہ وہ معتبر ہے یا نہیں. مثال کے طور پر جناب سیدہ کی کہانی جو پڑھی جاتی ہے، میں نے اس کے حوالے سے بھی سنا ہے، تو اس میں جو چیزیں دیکھیے اس میں کچھ پارٹس ہیں جس میں ایک حصہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کہ شادی میں گئی جی اور پھر دلہن زندہ ہو گئی کلمہ پڑھتی ہوئی. تو اسے پڑھنا بہت اچھی بات ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو اہل بیت اطہار بالخصوص جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت، ان کی فضیلت جو ہے لوگوں کے سامنے واضح ہوتی ہے، آشکار ہوتی ہے. تو یہاں پر کوئی حرج نہیں ہے، یہاں تک معاملہ ٹھیک ہے کہ جو منکر تھے یا جو توہین کرنا چاہتے تھے تو ان پر وقتی طور پر اس طرح سے جب عذاب آیا، لیکن جب انہوں نے توبہ کی تو دیکھیے اللہ نے زندگی دے دی اور سب کے سب مسلمان ہو گئے. تو یہ ایک چیز ہے کہ جو ایک اچھا پیغام بھی دے رہی اور یہ معتبر ہے. یہ بہت سی کتابوں میں یہ داستان، یہ کہانی یا معجزہ کہہ لیں موجود ہے. لیکن اس کا ایک حصہ کون سا ہمیں ملتا ہے کہ کہانی سننا اتنا واجب بتا دیا جاتا ہے اس میں، اس کہانی میں، کہ کچھ لوگوں نے جنہوں نے کہانی سننے سے انکار کیا تھا ان کے گھر جل گئے. تو اب نعوذ باللہ یہاں پر اگر کوئی غیر سنے تو اس کے ذہن میں یہی بات آئے گی کہ اگر جناب سیدہ اتنی زیادہ کرم کرنے والی ہیں تو نعوذ باللہ کہ اگر کہانی ان کی نہیں کسی نے سنی اور انکار کر دیا تو ان کے گھروں کو جلا دیا. تو یہ بات کیا عقل کو، ہمارے عقل قبول کرے گی؟ نہیں. بلکہ یہ تو وہ ہیں جو کرم کرنے والے غیروں پر بھی کرم کرتے ہیں. اور یہاں پر دیکھیں ابھی لوگ ایمان نہیں لائے تھے لیکن جناب سیدہ نے یہودی دلہن کے لیے دعا کی تھی نا، یہ بی بی کا کرم ہی تو تھا. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تک تو کوئی ایمان نہیں لایا، اس کے زندہ ہونے کے بعد وہ دلہن کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھی اور سب بھی ایمان لے آئے. لیکن اس وقت تک کہ بی بی یہی جان رہی تھی کہ بھلے ہے غیر لیکن ایک انسان ہے. بی بی نے اس کے حق میں دعا کی تھی. تو جو بی بی اس طرح سے مہربان ہوں، کرم کرنے والی ہوں، وہ اس طرح سے گھروں کو شان نہیں بلکہ یہ ایک توہین کا باعث ہے. تو ایسا نہ ہو جائے کہ محبت میں بعض دفعہ ہم اس طرح سے آنکھوں پر پٹی باندھ لیں کہ ایسی روایتوں کو پڑھیں کہ جو بلکہ اہل بیت کی توہین کا نعوذ باللہ باعث بنتی ہیں. ان چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے. تیسرے کی چاند کی جو کہانی ہے تو ان کی حقیقت نہیں ملتی، کوئی روایت نہیں ملتی کہ ہم انسان تیسرا چاند دیکھ لے تو اگر اس نے کہانی نہیں سنی تو اب اس پر آفت آئے گی، بلا آئے گی، یا پھر پرٹیکولر یہی ایک شیرینی ہے اور وہ ₹100 کی ہی ہے تو نظر دلائی جائے گی، ورنہ پھر عذاب آتا رہے گا، مشکلات میں انسان گرتا رہے گا. اس تمام چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. مجھے بہت اچھی بات ہمارے ابو کی یاد آئی. ابو کہتے تھے لوگوں کے ذہن میں یہ جو ہوتا ہے نا کہ 3، 13 اور 23 یہ تاریخیں جو ہے وہ بد ہوتی ہیں، نحس ہوتی ہیں، ان کا چاند نہیں دیکھنا چاہیے. 3 شعبان کو اللہ نے حسین کو بھیج کر بتا دیا کہ یہ تاریخ کتنی بابرکت ہے. 13 رجب کو پروردگار نے علی جیسے شخصیت کو دنیا میں بھیج کر بتا دیا کہ یہ کتنی بابرکت تاریخ ہے. اور 23ویں شب قدر کو اللہ نے جو ہے قرآن کو نازل کر کے بتا دیا کہ یہ کتنی بابرکت ہے. تو انسان کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو محدود نہیں کرنا چاہیے. بالکل. تو بس یہی ضرورت ہے کہ ان روایتوں کا جائزہ لیں. باقی معجزہ سنانا پڑھنا بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے ایک اچھی رسم، بلکہ جو گھر کے بچے ہیں، چھوٹے ہیں، جوان ہیں، جنہیں نہیں پتا بہت کچھ انہیں معلومات ہوتی، کیونکہ ہر یہ بہت اچھا چلن ہے. ہمارے بچے جو ہے وہ ان معجزات کو بار بار سنتے ہیں، ان کے لیے ایک کور میموری بن جاتی ہے. بس معتبر ہو، بالکل اہل بیت سے قریب ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ حق بیان کیا جائے، اس میں من گھڑت یا دل کی اپنی باتیں نہ ڈالی جائیں. اور ایک اور نقطہ خیر یہ کہ نظر جو دل ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ 100 پیسے کی شیرنی ہو، یعنی کہ نظر کسی بھی چیز پہ آپ اپنی استطاعت کے حساب سے، اپنی نیت کے حساب سے. بس یہ ہے کہ جب ہم نظر شرعی مان رہے ہیں تو جو مانی ہوگی، تو جو ہم اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی خاطر ہم 10 روپے ہی صدقہ دیں گے، یا اللہ کی خاطر ہم جو ہے 100 روپے کا ہی جو ہے شیرینی یا لائیں گے، یا 100 روپے کسی فقیر کو کھانا کھلائیں گے. تو اب نظر شرعی ہے تو جو جتنا کہا ہے اتنا ہی پھر کرنا ہے. لیکن یہ کہ شریعت کہہ رہی ہے کہ ہاں 100 روپے کے ہی خرمے پہ نظر دلاؤ ورنہ پھر عذاب آ جائے گا، اس کا کچھ نہیں ہے، حقیقت اس کی نہیں ہے، اور شریعت اس حوالے سے بالکل اس بات کا انکار کرتی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں یہ آیا ہے خواہر کہ ایٹ لیسٹ میرے ساتھ تو یہی ہوتا ہے کہ میں کوئی منت مان لوں اور پھر اس کے بعد وہ کام نہ بھی ہو تو اس منت کو پوری نہ کرنے پر میرے دل میں خلش ہوتی ہے.
کہ میں نے اللہ سے وعدہ تو کیا تھا, اس نے کام نہیں کیا تو کیا ہوا, میں نے تو وعدہ کیا تھا نا, مجھے کرنا چاہیے. تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا منت صرف تبھی واجب ہے جب وہ پوری ہو؟ اگر نہیں پوری ہو تو اس کو واجب کرنا, اس کو پورا کرنا واجب نہیں ہے؟ جی, اگر نظر شرعی ہے, منت خدا کی خاطر ہم نے مانی ہے اور وہ پوری نہیں ہوئی, تو جب تک پوری نہیں ہوئی ہے اسے پورا کرنا, مطلب ہمارا وہ کام پورا نہیں ہوا ہے تب تک کہ وہ منت پوری کرنا واجب نہیں, اس کے اوپر گناہ نہیں ہے کوئی اگر آپ پورا نہیں. اور ایک اور بھی مسئلہ جو کہ توضیح میں منت کے حوالے سے موجود ہے کہ اگر کوئی انسان کسی چیز کی منت مانے اور اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ کام آلریڈی پہلے ہو چکا ہے اور اس نے منت مان لی ہے اور بعد میں اسے پتا چلتا ہے کہ نہیں میرے منت ماننے سے پہلے یہ کام ہو گیا تھا, تو وہ یہ شک میں مبتلا نہ ہو کہ نہیں میں نے تو منت مانی تھی تو مجھے تو پورا کرنا ہے. نہیں, وہ یہ دیکھے کہ کام تمہاری نیت یہ تھی کہ ہو جائے, پہلے ہوا, وہ کام پہلے ہو چکا تھا, تو اب آپ پر سے یہ چیز ساقط ہو گئی, آپ کو منت پوری نہیں کرنی ہے. مثلا ہم نے منڈے کو جو ہے ارادہ کیا کہ ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم اس چیز کو اس طرح سے پورا کریں گے, لیکن بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ آلریڈی سنڈے کو یا سیٹرڈے کو کام ہو چکا تھا, ہمیں خبر نہیں پہنچی تھی, تو اب وہ نہیں پوری کرنی ہے. تو اس کے لیے یہاں پر یہاں بھی اللہ نے جو ہے وہ آسانی کر دی ہے. جی, تو یہ جو منت کے طریقے ہیں خواہ, یہ تو بہرحال ہم انسانوں کے ہیں. اگر ہم بات کریں ان کی کہ جو ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجے گئے تھے, اہل بیت کی بھی زندگی میں ہمیں جو ہے بہت سی مثالیں ملتی ہیں جب آپ نے منتیں مانی, انہیں پورا کیا, تو ان کا طریقہ کار کیا تھا اور کیا ہمیں بھی ویسی ہی منتیں ماننے کی کوشش کرنی چاہیے؟ جی, دیکھیں اگر ہم انبیاء کی تاریخ میں دیکھیں تو جناب مریم کی والدہ بی بی حنا نے بھی منت مانی تھی نا کہ اگر میرا بیٹا ہو جائے تو میں اسے جو ہے عبادت خانے کی خدمت کے لیے دے دوں گی, لیکن پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بیٹی ہوتی ہے, لیکن پھر وہ جناب مریم کو وہاں پر دے دیتی. کیوں؟ منت انہوں نے مانی تھی نا, انہوں نے منت کو پورا کیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام منت ماننے کے لیے منع کرتا ہے, تو یہ کچھ دیکھیں اس حوالے سے کہ یہ چیزیں موجود ہیں. اور ایک واضح مثال ائمہ کی زندگی میں جو ہمیں ملتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جب چھوٹے تھے, تقریباً 5-6 سال کی عمر کا واقعہ, کہ جب بیمار ہوتے ہیں اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا افسردہ ہوتی ہیں, غمگین ہیں, اور رسالت مآب تشریف لاتے ہیں اور بچوں کی بیماری دیکھ کر آپ بھی غمگین ہوتے ہیں, تو اس وقت آپ نے بھی نذر ماننے کا, منت ماننے کا جو ہے ایک راستہ بتایا ہے. اور پھر اہل بیت اطہار منت مانتے ہیں اور روزے کی منت مانتے ہیں, اور وہ پورا واقعہ جو ہر ایک نے سنا ہے کہ وقت افطار کس طرح سے ایک سائل آتا تھا اور یہ اپنی روٹیوں کو دے دیا کرتے تھے, لیکن منت کو پورا کیا ہے. اور باقاعدہ پورا سورہ دہر ان اہل بیت اطہار کی محبت میں خداوند عالم نے نازل کیا, جس میں اس بات کا بھی ذکر ہے جو سورہ دہر کی آیت نمبر 7 اور 8 کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا, یعنی کہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم, یعنی کہ یہ بندے نذر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے, یہ اس کی محبت میں مسکین, یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. تو یہ بھی تو منت پوری کی جا رہی ہے, اور اس انداز سے کہ مسکینوں کو, یتیموں کو, اسیروں کو کھلایا جا رہا ہے, تو یقیناً منت جو ہے ماننا ایک بہترین عمل ہے اسلام کے نقطۂ نگاہ سے. بس آخر میں خواہر میں ایک سوال ایسا کروں کہ جس سے مومنین کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ منتیں جو ہیں وہ ہماری ایجاد کرتا نہیں ہیں, بلکہ ان کا ایمان سے در حقیقت رشتہ ہے. اور وہی میرا سوال آپ سے کہ ایمان کا منتوں سے کیسا رشتہ ہے, اور منتوں کو پورا کرنے سے یا ماننے سے ہمارے ایمان میں کیسے اضافہ ہو؟ بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے, اور کس طرح سے کہ ہم غور کریں, اگر یہ پورا سسٹم کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے اور ہم نے اس حوالے سے خدا کی بارگاہ میں منت مانگی, دعا مانگی, دعا کے ذریعے سے بات شروع ہوتی ہے. خدا کی بارگاہ میں ہم نے دعا کی, یا اللہ تیری خاطر اگر یہ کام ہمارا ہو گیا تو ہم تیری خاطر اس کام کو انجام دیں گے. کام پورا ہو گیا, اب واجب ہو گیا, نذر شرعی ہے تو, اور اللہ کی خاطر پھر ہم نے اپنی منت کو پورا کیا. اس سے ایمان میں اضافہ کس طرح ہوا؟ اللہ پر اعتقاد اور بڑھ گیا کہ میرا رب تو اتنا پیارا ہے کہ میں اس سے جو کہتا ہوں وہ میری باتوں کو سنتا ہے, وہ سننے والا ہے, بس مانگنے کی ضرورت. ہمارے مانگنے میں خواہ کمی ہوتی ہے کہ وہ چیزیں رہ جایا کرتی ہیں, لیکن جب مانگ کر بندہ دیکھے, ایک مرتبہ خداوند عالم خود منتظر ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے تو صحیح. یہاں راتوں کو کوئی کسی سے سوال کر لے, انسان ایک دم جو ہے غصے میں آ جائے گا, اور خدا تو کہتا ہے بلکہ اٹھو راتوں میں اور مانگو, اور زیادہ مانگو, وہ بہت پسند کرتا ہے. تو جب ہم اس سے کہتے ہیں خدایا
تیری خاطر یہ کام ہو جائے تو تیری خاطر 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھیں گے، یا خدایا یہ کام ہو جائے تو تیری خاطر ہم روزہ رکھیں گے، یا یہ کام ہو جائے تو خدایا تیری خاطر ہم فلاں نیکی کو انجام دیں گے۔ تو اب جب وہ کام ہو گیا، ہم نے خوشی خوشی اس کام کو انجام دیا، ہمارا عقیدہ اور محکم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک حوصلہ اور ہمارا بڑھتا ہے، ایک ہمیں اور ہمت بڑھتی ہے، مشکلوں میں ہمت ملتی ہے۔ بالکل، بعض دفعہ یہ خدا ہماری دعاؤں کو سنے گا ان چیزوں کے ذریعے سے۔ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں خیر کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی مشکل بھی سامنے آتی ہے تو آپ کو اپنی پچھلی منت یاد آتی ہے بے شک کہ اس وقت ہم نے نماز مانی تھی تو ہماری وہ مشکل حل ہو گئی تھی، یہ مشکل بھی حل ہو جائے گی ہم منت مانیں گے تو۔ یعنی کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ آ جائے سامنے، جب آپ کو یہ پچھلی منتیں یاد آتی ہیں کہ آپ نے پوری کی تھی تو کیسے آپ کی مشکل ہوا ہو گئی تھی، آپ کو ایک ہمت ملتی ہے اس مشکل سے سامنا کرنے۔ بے شک، اور بہترین منتیں ہیں کہ انسان زیادہ کوشش کرے کہ جس میں وہ خود بھی کچھ کر سکے، مثلا نماز کی منت مانے، روزے کی منت مانے، روزے کی منت بہت زیادہ فائدہ مند ہے، روزے کی منت مانے، یا پھر صدقہ و خیرات کی، یا سچ بولنے کی منت مانی جائے، باوضو رہنے کی منت مانی جائے۔ یہ ایک عہد میں آ گیا، انسان عہد کرتا ہے اپنے خدا سے، اور باقاعدہ کہ کوئی ضرورت مند ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، یا کوئی حاجت مند ہے خاندان میں، آس پاس میں، اطراف میں، پڑوسیوں میں، ان کی مدد کے لیے اس طرح سے منت مانی جائے۔ یہ بہترین عمل ہے کہ آپ کے ذریعے سے کوئی پریشانی کسی کی دور ہو رہی، یا آپ کی عبادتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو خداوند عالم ان چیزوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا۔ اللہ ہم سبھی کو توفیق دے کہ جب بھی ہم اس سے مانگے، پہلے تو یہ کہ وہ ہمیں مانگنے کی توفیق دے، اور پھر جب مانگے اور وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے تو ہم اپنی منتوں کو یاد رکھ کے اسے جیسے اس سے وعدہ کیا ہے پورا کر سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، ہمارے آئینہ حیات کا یہ منتوں سے ریلیٹڈ ایک ایپیسوڈ، جس میں ہم نے ایک بہت اہم نقطہ جو ہمارے معاشرے میں کہانیوں کا چلن ہے اس پر بھی گفتگو کرنا ضروری سمجھتے تھے کہ اہل بیت اطہار کا اور انبیاء کا معجزہ بیان کرنا یقیناً ایک بہت ہی مفید عمل ہے جس سے دل روشن ہوتے ہیں، ایمان پختہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جب ان کہانیوں کو بیان کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی ایسی بات نہ بیان ہو جو اہل بیت اطہار کی شایان شان نہ ہو، جو غیر معتبر ہو، یا پھر جس کی اجازت ہماری شریعت نہیں دیتی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اور توفیق دے اسی طریقے سے آپ تمام ناظرین کے لیے ان تمام باتوں کو لے کر آنے کی کہ جو ہماری زندگی میں بظاہر تو چھوٹی ہوتی ہیں مگر بہت ہی بڑا اثر رکھتی ہیں۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے آئینہ حیات میں کوئی اور موضوع لے کر۔ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔